اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنا 22 پارہ سٹارٹ کریں گے۔ یہ سورہ احزاب سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ اب آپ پڑھنا چاہ رہی تھی فرسٹ آیت جو 31 آیت ہے اس کی تلاوت کر لیجیے ایک آیت کی، اور پھر اسے ٹرانسلیشن کر لیجیے جی۔ Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی تو ہم اسے اس کا دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کا رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو، کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور دبی زبان سے بات نہ کہو، کیونکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع کرے گا، اور بات معقول کہو، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ گزشتہ زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اس گھر والوں تم سے ناپاکی دور کرے اور تمہیں خوب پاک کرے، اور تمہارے جی، گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں یہ پڑھی آپ جاتی نے ہیں، ہے یارو ساری آیتیں نوٹ کرنی ہے، یہ سب ہمارے لیے آئی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے مخاطب کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پہلے بتایا کہ آپ جو ہیں ایک اعلیٰ مرتبے پر ہیں، آپ ام المومنین ہیں، تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو کیا کرنا ہے؟ دبی زبان سے بات نہ کیا کرو۔ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ سکتا ہے، جسے ہم دیکھیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ہاں ظاہر سی بات ہے، ایک واقعتاً جو اشارہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف ہے، آگے مومنین جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی آئے گا۔ لیکن دیکھیں اصول کیونکہ قرآن ہمارے نہیں ہے تو یہ احکامات ہمارے نہیں بھی۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو لوگ چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت اپنی آواز میں ایسی نرمی یا اس طرح کا لچ پن لے کر آ جاتے ہیں چیزیں خریدتے ہوئے کہ سامنے والے کو نہیں آپ ایسے ہی کرتے، نہیں ایسے نہیں ویسے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ دبی زبان سے اپنے بات نہیں کرنی۔ جو خراب جو مرد ہیں ان کے دل میں کسی قسم کی لالچ آ جائے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہ ہی بہت ہی زیادہ پیار سے بات کر رہے ہیں یا پھر بہت ہی اکڑ کے کرے، نہیں، آپ کا معتدل طریقہ کار ہونا چاہیے۔ پھر کیا کہا، بلکہ صاف سیدھی بات کرو، بالکل نارمل۔ آپ کو بات کرنے سے کسی نے نہیں روکا، لیکن انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ نے پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے۔ جیسے سم ٹائم ہمارے گھر کوئی گروسری دینے آتا ہے تو ہم اس کے سامنے منہ کھول کے سامنے تو نہیں آ جاتے، اور طریقہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے دین میں کہ دروازے کے پیچھے سے آپ چیزوں کو ریسیو کریں یا دیں۔ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ یہاں عورتوں کو بالخصوص کہا جا رہا ہے کہ غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں۔ خواتین غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں، گھر میں ٹک کے بیٹھے، اور سابق دور جہالت کی سجدش نہ دکھاتی پھرو کہ گھر میں تو ہمارے جو حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں، اور باہر جائیں تو اتنے تیار، تو یہ ہمارے اندر بھی یہ آج کل پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں کریں، لیکن غیر ضروری اس سے بچیں۔ پھر نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جی۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کر دیں۔ اہل بیت کیا کون تھے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم سے گندگی ساری دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یاد رکھو اللہ کی آیات حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھر میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے جی۔ بے شک اللہ رازدان خبردار ہے۔ بے شک اللہ نے مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں اور ایماندار مردوں، ایماندار عورتوں، فرمانبردار مردوں، فرمانبردار عورتوں، اور سچے مردوں اور سچی عورتوں، اور صبر کرنے والے مردوں اور صبر کرنے والی عورتوں، عاجزی کرنے والے مردوں اور عاجزی کرنے والی عورتوں، اور خیرات کرنے والے مردوں اور خیرات کرنے والی عورتوں، اور روزہ دار مردوں اور روزہ دار عورتوں، پاک دامن مردوں اور پاک دامن عورتوں، اللہ کو بہت یاد کرنے والے مردوں اور بہت یاد کرنے والی عورتوں کے لیے بخشش و بڑا اجر تیار کیا۔
جی اور یہاں کسی پر مومن معاملہ کیا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرد حضرات جو مسجد نبی میں بیٹھتے تھے، دین سیکھتے تھے، عمل کرتے تھے، تو کچھ خواتین کہتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کچھ وقت مخصوص ہونا چاہیے کہ ہم دین کی باتیں سیکھیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سمجھا تھا اور ان کے لیے باقاعدہ ایک دن وقت مقرر بھی کیا تھا۔ تو یہاں پر یہ آیت آئی ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، یہ آیت نمبر 35 ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمصدقین والمصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے بتایا کہ مسلمان مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث دونوں یوز ہوا ہے، اور آپ دیکھیں تسلسل سے ابھی ہم نے اس کی ترجمہ پورا سن لیا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ جو پسند کرنے والی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کیا ہے کہ ایک تو مسلم ہو مطلب فرما بردار ہو، مومن ہو ایمان لانے والے ہو، قانتینہ مطلب راز باز ہو، صابرین صبر کرنے والے ہوں، خاشین جھکنے والے ہوں، پھر متصدقین صدقہ کرنے والے ہوں، صائمین روزہ رکھنے والے، حافظین فروجہم خاص اسپیسیفک کس چیز کی حفاظت کرنی ہے، شرم گاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ صرف جس عورت کا نکاح مرد سے ہوا اور مرد کا عورت سے وہ ایک دوسرے پر حلال ہے، اس کے علاوہ نہ ہاتھ کا، نہ کان کا، نہ آنکھوں کا، کسی کا زنا نہیں، نہ کسی شخص کے ساتھ، تو اس سے روکا گیا۔ پھر کیا کہا گیا کہ ان کا جو کام ہے وہ کیا ہے، ذاکرین ذکر کرنے والے ہیں کثرت سے، اور مغفرت مانگنے والے ہیں۔ تو یہ تمام صفت ہم نے ڈھونڈنی ہے کہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ جو بھی صفت آپ کو اپنے اندر کم نظر آتی ہے وہ ہمیں پیدا کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جی آگے کی آیت پڑھیے۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے تو انہیں اپنے کام میں اختیار باقی رہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ سے ہی گمراہ ہوا۔ اور جب تو نے اس شخص سے کہا جس پر اللہ نے احسان کیا ہے، اور تو نے احسان کیا اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں ایک چیز چھپاتا تھا جس سے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا، حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تو اس سے ڈرے۔ پھر جب زید اس سے حاجت پوری کر چکا تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمان تن کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی گناہ نہ ہو، جبکہ وہ ان سے حاجت پوری کر لے، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ جی یہاں پر کیا تھا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت زید بن ثابت کا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور ان کی بیوی سے مراد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا تھا، مگر دونوں کا نباہ نہیں ہو سکا۔ اب اگر حقیقت دیکھیں تو دونوں فطرتاً بہت نیک تھے، لیکن کیا ہے سم پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف کی آپس میں نہیں بن رہی ہوتی، اور وہ کیا تھا کہ انہوں نے اس لیے ان سے شادی کرائی تھی حضرت زید کی، کہ اگر وہ دیکھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایز اے غلام آئے تھے، لیکن اگر ان کا شجر نسب دیکھیں تو وہ پیچھے سے رائل فیملی سے ہی تعلق رکھتے تھے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ان کے والد انہیں لینے کے لیے آئے اور وہ زارو قطار ہونے لگے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ تو وہ آزاد کردہ غلام تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیٹوں کی طرح رکھتے تھے، تو اس وجہ سے دونوں کا منصب بھی ایک جیسا تھا، لیکن کچھ عرصے وہ ایز اے غلام رہے تھے تو ان کا جو ذہن تھا وہ غلامانہ تھا، تو حضرت زینب کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی تھی، اور وہ دونوں اس پوائنٹ پر آ گئے کہ انہیں الگ ہو جانا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جائز چیزوں میں جسے سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے وہ طلاق ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس چیز کی خبر دے چکے تھے کہ جیسے ہی زید کے نکاح سے حضرت زینب کو طلاق ملتی ہے، وہ عقد نکاح سے نکلتی ہیں، تو آپ نے ان سے نکاح کرنا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے ذرا پریشان تھے کہ لوگ کیا باتیں کریں گے، کیونکہ عرب زمانے میں جو لے پالک بیٹا ہوتا تھا، جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا، اس کی بیوی بالکل ایسی ہی ہوتی تھی جیسے آپ کے سگے بیٹے کی، تو اس سے لوگ شادی نہیں کرتے تھے۔
اب اللہ تعالیٰ کو اس قانون پہ ضرب لگانی تھی کہ منہ بولا جو بیٹا ہے وہ کیا ہے، وہ منہ بولا بیٹا ہے، وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بچے آ کے کہتے ہیں کہ بھئی ہماری شوہر سے نہیں بن رہی یا بیوی سے نہیں بن رہی، تو وہ کیا کرتے ہیں، ماں باپ انہیں سمجھا گئے کہ بھئی آپ نبھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ وہ اس رشتے کو کنٹینیو کریں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز سے بچ پائے، لیکن پھر آخر یہ ہوا کہ انہوں نے طلاق دے دی۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وجہ سے تھوڑے پریشان تھے، لیکن حضرت زینب کا نکاح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا وہ آسمان پر ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے حجرے میں داخل ہوئے تھے تو بغیر اجازت کے، کیونکہ نکاح ہو چکا تھا۔ تو آگے پھر اس کا سلسلہ پھر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نبی پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے جو اللہ نے اس چیز کے لیے مقرر کر دی ہے، جیسا کہ اللہ کا پہلے لوگوں میں دستور تھا، اور اللہ کا کام اندازے پر مقرر کیا ہوا ہے۔ جو لوگ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے اور اللہ کے سوا اور کسی سے نہ ڈرتے، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتمے پر ہے، اور اللہ ہر بات جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو، اس کی صبح اور شام پاکی بیان کرو، وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اور وہ ایمان والوں پر نہایت رحم والا ہے۔ جی اب جس آپ دن وہ اس سے دیکھیں گے ملیں گے، جو ان کی وائف ہیں وہ تو ام المومنین ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبی ہیں۔ یہ ایک دائمی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ رحمت للعالمین ضرور ہیں، سارے جہاں کے لیے رحمت ہے، لیکن وہ خاتم النبی اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کے لیے سلام کا تحفہ ہوگا، اور ان کے لیے عزت کا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بلج پر گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے اور چراغ روشن بنایا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کفار منافقین کا کہنا نہ مانیے اور ان کی ایذا رسائی کی پرواہ نہ کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ کا احساس کافی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم انہیں چھوؤ، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے کہ تم ان کی گنتی پوری کرنے لگو، سو انہیں کچھ فائدہ دو اور انہیں اچھی طرح سے رخصت کر دو۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کر دی جن کے لیکن آپ یہاں پر مہر ادا کر احکامات چکے آ ہیں۔ رہے ہیں۔ احکام کیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر لو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یہ آیت آپ نوٹ کر لیں۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں، جب مرد نے عورت کو ہاتھ نہیں لگایا چاہے وہ طلاق ہو گئی، جس طرح ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرد حضرات ابراڈ سے رہتے ہوتے ہیں، ان کے نکاح پہلے ہوتے ہیں کہ ڈاکیومنٹس وغیرہ بن جائیں اور سم ریزن کی وجہ سے وہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں، یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ریزن ہے اور آپ نے کوئی بھی عورت آپ کے نکاح میں آئی ہے، اب اس پہ اسٹیمپ تو لگ گئی کہ اس پر نکاح ہوا ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ بات کو کہتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ حق ہے اور دین اسلام بھی، تو کہا کہ کچھ مال دے دو کیونکہ اس پہ ایک چیز لگی ہے کہ نکاح ہو کے ختم ہوا، اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو، مطلب جو معاملات ہیں عقد نکاح سے خارج کر دو، اور اس پہ کوئی عدت نہیں ہے۔ عدت کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، جب آپ کو طلاق ہوتی ہے، آپ شوہر کے نکاح میں رہے ہیں اور اس نے جس طرح بھی یہاں پر تو اسپیسیفکلی کہا گیا کہ ہاتھ نہ لگایا ہو اور وہ لگا چکا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے مرد اور عورت کی طرف سے، کہ اس کا جو ڈی این اے ہے اس کو پورے طریقے سے ڈرین ہونے کے لیے ایٹ لیسٹ جو کم سے کم ٹائم لگتا ہے وہ 3 مہینے ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ طلاق کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہے، لیکن یہ طلاق کیا ہوتی ہے؟ دونوں فریقین میں کہیں نہ کہیں غصہ اور نفرت اور یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں جو مرد انتقال کر جاتا ہے تو جو بیوہ ہے اس پہ جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو یہ عدت رکھی کیوں گئی؟ پہلا سوال تو یہ، وہ اس وجہ سے رکھی گئی ہے کہ جو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ نے ازواجی تعلق شوہر کے ساتھ رکھا ہے اس کے تقریباً 3 سے 4.25 مہینے لگتے ہیں وہ ڈی این اے پورے طریقے سے عورت کی باڈی سے ڈرین ہونے کے لیے، نکلنے کے لیے۔
تو اس وجہ سے جب وہ جب بیوہ ہوتی ہے تو وہ ایک خوف زدہ ہوتی ہے، ایک پریشانی میں ہوتی ہے، اور اس کی جو باڈی ہوتی ہے وہ سلولی کام کر رہی ہوتی ہے کمپیئر ٹو نارمل، جو اس کی زندگی میں جو نارمل طریقے سے جو کام کرتی ہے، تو اسے ڈرین ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، جس کی وجہ سے 4 مہینے 10 دن رکھی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جو طلاق کی عدت ہے وہ صرف 3 مہینے رکھی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے ایک واقعہ ضرور رکھوں گی، اور میں اکثر میرے جو دوست وغیرہ ان کے سامنے بھی میرا ذکر ہو چکا ہے اس بارے میں، کہ ایک ڈاکٹر تھا جو یورپین کنٹریز میں، اور وہ ڈی این اے ڈاکٹر تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو مومن عورتیں وہ پاک دامن ہیں، تو وہ ذرا کہتا ہے میں چیک تو کروں کہ کیا اس کا سلسلہ ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، خواتین تمام ہی ان کے پاس آتی ہوتی ہیں، تو جب وہ ایک مومن عورت کا اندر ڈی این اے دیکھتے ہیں تو وہ صرف اس کے شوہر کا اس کی باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ لیکن جب یورپین کنٹریز سے جو عورتیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ان میں مور دین 2 3 5 تک اس نے دیکھے۔ جب اسے یہ شک ہوتا ہے تو وہ اپنے جو بچے ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہے، تو کہتا ہے میرے 3 بچے تو تینوں مجھ سے نہیں تھے، اور تینوں الگ مردوں سے تھے۔ تو یہاں ہم اس چیز کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور پاک دامن بنایا، اور عورتیں وہی نیک ہیں جو پاک دامن رہتی ہیں۔ تو یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر عورت کو ہاتھ نہ لگایا جائے اور طلاق دے دی جائے تو اس پر عدت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس سے اپنی ازواجی تعلق قائم کر لیا ہے تو آپ اور پھر طلاق ہوتی ہے تو 3 مہینے ہے، اور آپ کا ازواجی تعلق اس عورت کے ساتھ تھا اور اب آپ کا مرد کا انتقال ہو گیا ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔ اس صورت میں نہیں ہے جب آپ ہاتھ نہیں لگاتے۔ جی اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کر دی جن کی آپ مہر ادا کر چکے ہیں، اور وہ عورتیں جو تمہاری مملوکہ ہیں جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دلوا دی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور مسلمان عورت کو بھی جو بلاوز اپنے کو پیغمبر کو دے دے، بشرطیہ پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہے۔ یہ خالص آپ کے لیے ہے، نہ اور مسلمانوں کے لیے۔ ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں مقرر کیا، تاکہ آپ پر کوئی دقت نہ رہے، اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ آپ ان میں سے جسے دیکھیں چاہیں یہ چھوڑ جو دیں اور آیت ہے جسے اس کے چاہیں اندر اپنے ایکچولی پاس کیا ہے، جگہ دیں۔ ان آیت کے اندر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لوگ اعتراضات کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو ایک ہی وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا ممنوع قرار کیوں نہیں دیا گیا، کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں جب حضرت زینب آئیں تو حضرت عائشہ بھی تھیں، حضرت سودا، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور یہ 5ویں بیوی تھی۔ تو ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، اسوۂ حسنہ ہیں۔ تو ان کے نکاح میں آپ دیکھیں پہلی بیوی کون تھی، جب آپ بالکل ینگ تھے 25 سال کے، تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی جو 40 سال کی تھی۔ پھر آپ دیکھیں ابھی ہم نے دیکھا کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کے ساتھ ہوئی، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی طرح بیوہ ہیں اور تمام دوسری خواتین ہیں جن کے ساتھ طلاق یافتہ ہیں، جن کے ساتھ آپ کا نکاح کیا گیا ہے، کیونکہ آپ ایک نمونہ تھے، اور پوری امت کو یہ بتانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام خواتین کے ساتھ شادی کی، تاکہ آپ بھی جو ہے اگر ایسی کوئی خاتون ہے تو ان سے شادی کرتے ہوئے نہ گھبرائیں۔ صرف ایک واحد حضرت عائشہ تھی جو عمر میں چھوٹی تھی اور ان میرڈ تھی، باقی تمام جو ہے شادی شدہ عورتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا۔ جی آپ ان میں سے جسے چاہیں چھوڑ دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، اور ان میں سے جسے آپ چاہیں جنہیں آپ نے علیحدہ کر دیا تھا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غمزدہ نہ ہو، ان سب کو جو آپ دیں اس پر راضی ہوں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا، اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ کہ آپ ان سے اور عورتیں تبدیل کریں، اگرچہ آپ کو ان کا حسن پسند آئے، مگر جو آپ کی مملوکہ ہوں، اور اللہ ہر ایک چیز پر نگران ہے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر اس وقت کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، نہ اسی تیاری کا انتظام کرتے ہوئے، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہو۔ پھر جب تم کھا چکو تو اٹھ کر چلے جاؤ، اور باتوں کے لیے جم کر نہ بیٹھو، کیونکہ اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے شرم کرتا ہے، اور حق بات کہنے سے اللہ شرم نہیں کرتا۔ اور جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، اس میں تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کو ایذا دو، اور نہ یہ کہ تم
آپ کی بیویوں سے آپ کے بعد کبھی بھی نکاح کرو، بے شک کہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جی اس آیت کے ان پر اندر اپنے آپ باپوں دیکھیں کے جو آیت نمبر 53 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا البیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ کہا جا رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے جاؤ۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ اس سے روکا گیا، سورہ حجرات میں بھی آئے گا۔ پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو چھوٹے گھر ہوتے ہیں اور اکثر چھوٹے بچوں کو، یعنی جو ٹین ایجرز لڑکے ہوتے ہیں، ان کو باہر دوست کھڑے ہو کے زور سے آواز لگا رہے ہوتے ہیں، بالکل کیونکہ ان کی دوستی اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے تھے، جو بدو تھے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے باہر سے ان کو آواز لگاتے تھے، اس چیز سے منع کیا۔ اور یہ بھی بتایا کہ بغیر اجازت اب تم نے داخل نہیں ہونا ان کے گھر میں۔ نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مطلب غیر ضروری یہ نہ سوچو کہ کھانے کا ٹائم ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلتے ہیں اور ساتھ کھا لیں گے، بلکہ اگر بلایا گیا تو آ جاؤ، مگر کھانا کھا کر منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگ جاؤ۔ یہ خاص اس واقعے کی بھی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا اگر زینب سے، تو جو لوگ موجود تھے اس میں وہ بات کھانا کھانے کے بعد باتوں میں لگ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے آر محسوس کر رہے تھے کہ انہیں کچھ کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، جو چیز ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن میں یہ آیت نازل کی کہ وہ تو شرماتے ہیں لیکن تمہیں یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ پھر اس میں ایک اصول آیا جو ام المومنین کے لیے تھا کہ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا، اور ساتھ میں اس سے پہلے دیکھیں کہا گیا کہ ان کے ساتھ آپ نے لین دین جو کرنا ہے پردے کے پیچھے سے کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سامنے سے کیا جائے۔ تو پاک دامن عورتوں کا کام یہی ہے، یہ اس وقت ام المومنین کے لیے ہے، اور ساتھ ہمارے لیے بھی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ کسی بھی مرد کے سامنے کھل کر سامنے آ کے بات کی جائے، بلکہ پردے کے پیچھے سے کی جائے، یہ ہماری عزتوں کی حفاظتوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جی ان پر اپنے باپوں کے سامنے ہونے میں کوئی گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھتیجوں کے، اور نہ اپنے بھانجوں کے، نہ اپنی عورتوں کے، اور نہ اپنے غلاموں کے۔ اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ بے اب شک یہ جو اللہ جتنے رشتے ہیں یہ ان سے ہٹ کریں، یہ صلہ رحمی کے رشتے ان کے سامنے جا سکتے ہیں۔ اب جو آیت آ رہی ہے 56، اسے آپ اچھے سے نوٹ کر لیں۔ ان اللہ وملائکتہ والملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جی ترجمہ کر دیجیے۔ بے شک اللہ اور اس کے رسول فرشتے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو۔ جی ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود جو لوگ بھیجتے ہیں ہر جمعے کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جب کبھی بھی آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں اور آپ درود پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے نرمی، رحمت، برکت لے کر آتا ہے، خیر لے کر آتا ہے۔ تو درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، خاص کر جمعے کے دن۔ جی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا ہے۔ اور جو ایماندار مردوں اور عورتوں کو ناکردہ گناہوں پر ستاتے ہیں، سو وہ اپنے سر بہتان اور صریح گناہ لیتے ہیں۔ اے نبی اپنے بیویوں اور یہ آیت بھی بیٹیوں نوٹ اور کر لیں مسلمانوں آپ لوگ۔ 59 آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ جی ترجمہ کیجیے۔ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے منہ پر نقاب ڈالا کریں، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ پہچانی جائیں، پھر نہ ستائی جائیں، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ جی یہاں پر اب اتنی دیر سے جو تذکرہ تھا وہ خواتین کے لیے تھا، ام المومنین کے لیے۔ اب جو حکم آ رہا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ اللہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، اپنی بیویوں کو بھی کہنا ہے، ام المومنین کو، بیٹیوں کو بھی، اور اہل ایمان کی عورتوں کو بھی کہہ دے کہ اپنی اوڑھنیاں، اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کرے، مطلب حجاب کی طرح۔ یہاں پر آپ دیکھیں عربی میں جو لفظ آیا ہے علیہن، اللہ کہتے ہیں اوپر،
مطلب جس طرح ہم گھونگھٹ ڈالتے ہیں نا کہ چہرہ چھپ جائے، تو اس طریقے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر یہاں پر ہوتا ہے الا، الف اور لام اور چھوٹی ہے الا، اس کا مطلب ہوتا ہے اعتراف، جیسے کہ ہم حجاب کرتے ہیں کہ ہم سر کور کر لیتے ہیں اور فیس نظر آتا ہے، تو وہ لفظ استعمال ہوتا ہے الا، جو اکثر تفسیر لکھنے والے کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ لفظ استعمال ہوا ہے عین، لام اور یا اور ہننا، ہننا جو ہے مونس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اوڑھنیاں ڈال لیں، مطلب یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنے چہروں کو چھپائیں۔ کیونکہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس لیے یہ بات کھل کر آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں میں، کہ ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم چہروں کا پردہ کریں، اور یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں۔ کس طرح پہچان لی جائیں؟ کہ یہ مسلمان ہیں، اور نہ ستائی جائے۔ کہ جب چہرہ آپ کا چھپا ہوگا تو پھر آپ کو کوئی نہیں ستائے گا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اس عمل کو کیسے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، اور کیسے لوگوں کو اس کی طرف لے کر آنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مومن عورتوں کو اپنے چہروں کو چھپانا چاہیے۔ جی۔ اگر منافق اور جن کے دلوں میں مرض ہے مدینہ میں غلط خبریں اڑانے والے باز نہ آئیں گے تو آپ کو ہم ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ اس شہر میں تیرے پاس نہ ٹھہریں گے، مگر بہت کم لعنت کیے گئے ہیں جہاں کہیں پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے اور قتل کیے جائیں گے۔ یہی اللہ کا قانون ہے ان لوگوں میں جو اس سے پہلے ہو گزر چکے، اور آپ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی ہرگز نہ پائیں گے۔ آپ سے لوگ قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، اور آپ کو کیا خبر کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کر رکھا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ جس دن ان کے منہ آگ میں الٹ دیے جائیں گے، کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا ہوتا، اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا سو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ اے ایمان والو تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، پھر اللہ نے موسیٰ کو ان کی باتوں سے بری کر دیا، وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والا تھا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو تاکہ وہ تمہارے اعمال کو درست کرے اور تمہارے گناہ معاف کر دے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، اس سے ڈر گئے، ویسے انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم بڑا نادان تھا۔ تاکہ اللہ منافق مردوں منافق عورتوں اور مشرک مردوں مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور مومن مردوں مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ہاں دیکھیں آیت نمبر 70 میں آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات کرو سیدھی۔ تو یہ بات ایک یاد رکھیں، باتوں کو نا گول گھمانے کے بجائے ہمیشہ سیدھی بات کرنا جو ہے وہ پسند کیا گیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے جو احکامات آئے ہیں ان سب کو امید ہے آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا اور اس کو زندگی میں اپلائی کریں۔ یہاں جو اب سورہ ہے سورہ سبا شروع ہو رہی ہے، اس کے جو رکوعات 6 ہیں اور آیات اس کی جو ہے 54 ہے۔ جی، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، وہ نہایت رحم والا بخشنے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، کہہ دو ہاں آئے گی، قسم ہے میرے رب غائب کے جاننے والے کی، البتہ تم پر ضرور آئے گی، جس سے آسمان اور زمین کی کوئی چیز ذرہ کے برابر بھی غائب نہیں، اور نہ ذرہ سے چھوٹی اور نہ بڑی، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو، تاکہ اللہ ان لوگوں کو جزا دے، اور جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش و عزت والا رزق ہے، اور جو ہماری آیتوں کے رد کرنے میں کوشش کرتے پھرتے ہیں ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اور جنہیں علم دیا گیا ہے وہ خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ غالب تعریف کیے ہوئے کی راہ دکھاتا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کیا ہم تمہیں وہ آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پورے طور پر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ کیا اس نے اللہ پر جھوٹ بنا لیا ہے، یا اسے جنون ہے؟ نہیں بلکہ جو لوگ آخرت میں یقین نہیں رکھتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں ہے۔ کیا وہ آسمان اور زمین کو نہیں دیکھتے جو ان کے آگے اور پیچھے ہے؟
اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بزرگی دی تھی۔ اے پہاڑوں ان کی تسبیح کی آواز کا جواب دیا کرو، پرندوں کو تابع کر دیا تھا اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا کہ کشادہ زرہیں بنا اور اندازے سے کڑیاں جوڑ، اور تم سب نیک کام کرو، بے شک میں جو تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہوں۔ جی، اور ہوا آپ کو دیکھیں کہ سلیمان حضرت کے داؤد علیہ تابع کر السلام دیا کی تھا۔ بات کی جا رہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ کیا کیا گیا تھا کہ پہاڑ اور ان کی جب وہ ظہور پڑھتے تھے تو ان کی آواز جو تھی وہ اتنی خوبصورت تھی، کہا جاتا ہے پرندے اور پہاڑ جمع ہو جاتے تھے، اور ان کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا کہ لوہے کو ایسے نرم کر دیتے تھے جیسے موم نہیں ہوتی، جیسے کلے ہوتا ہے، ہم اس کو جیسا چاہے شیپ دے دیتے ہیں تو وہ لوہے کو اس طرح کر دیتے تھے اور زر بناتے تھے۔ زر ہم یوز کرتے ہیں ایسا لباس جو جنگ میں یوز ہوتا ہے، اور ہلکے ٹھیک انداز سے پر رکھیں، اے آل داؤد نیک عمل کرو اور جو تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں کہا جا رہا ہے آل داؤد میں مطلب جو اولاد ہیں، آپ دیکھیں یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، اور ان کے جو بیٹے تھے حضرت سلمان ہیں، اور ان کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ ان کے کیا معجزے تھے۔ تو آپ انشاءاللہ جب ہمارا دعا ہوگی تو اس دن میں آپ سے پوچھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ کوئز بنا کر کچھ کویشچن کہ حضرت داؤد کو کیا معجزہ دیا گیا تھا، تو آپ نے بتانا ہے یہ انشاءاللہ کہ لوہا جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا موم اور کلے کی طرح، اور وہ زر بناتے تھے۔ اب حضرت سلمان کی بات آئے گی کہ ہوا مسخر کی گئی تھی۔ ان کے معاملے میں کیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی جو انڈر تھی وہ ہوا مسخر کی گئی تھی، جنات ان کے کنٹرول میں تھے، مطلب وہ اس کی زبان جانوروں کی زبان کو سمجھتے تھے، اور کہا جاتا ہے جو آگے کی آیت آ رہی ہے اس کا تفسیر یہ ہے کہ ایک ایسا کارپیٹ تھا، یوں کہیں کہ وہ 1 مہینے کی مسافت ایک دن میں طے کر لیتے تھے۔ فار ایگزامپل اب ہم نے بھی اتنی ترقی کر لی ہے کہ جہاز جو ہے وہ لے جاتا ہے، چلے ایک دن میں نہیں، کچھ دیر میں نہیں، لیکن ٹائم لیتا ہے لیکن پہنچ جاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ اسی دن واپس بھی آ جاتے تھے اسی پہ بیٹھ کر 1 مہینے کی مسافت کر کے۔ تو اس وجہ سے حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دور میں دور دور کے علاقوں کو فتح کیا تھا، کیونکہ ان کے جو مسافت تھی وہ آرام سے طے ہو جاتی تھی۔ اب جیسے ہم جہاز میں 1 مہینے کی مسافت اگر ہم بائی روڈ جائیں لگتی ہے، تو اگر ہم چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، 18 گھنٹے یا XYZ کچھ بھی، تو آپ دیکھیں اسی دن ہم واپس نہیں آ سکتے، لیکن ان کی یہ تھی کہ ہوا مسخر تھی تو وہ ایک دن میں ہی جاتے تھے اور پھر واپس بھی آ جاتے تھے۔ جی۔ اور ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا، جس کی صبح کی منزل مہینے بھر کی راہ اور شام کی منزل مہینے بھر کی راہ تھی، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور کچھ جن اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے کام کیا کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھر جاتا تھا تو ہم اسے آگ کا عذاب چکھاتے تھے۔ جو وہ چاہتا اس کے لیے بناتے تھے قلعے اور تصویریں اور حوض جیسے لگن اور جمی رہنے والی دیگیں۔ اے داؤد والو، تم اب آپ شکریہ دیکھیں حضرت میں نیک داؤد کام علیہ کیا کرو السلام اور کو میرے جو بندوں دیا میں تھا، سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو نرم کر دیتے تھے، اور حضرت سلمان جو ہے وہ تانبے کو نرم کر دیتے تھے، اس میں بتایا جا رہا ہے، اور ان کے تابع کون تھے؟ جنات تھے۔ جی۔ اور میرے بندوں میں سے شکر گزار ہوئے ہیں۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم کیا تو انہیں اس کی موت کا پتہ نہ دیا، مگر گھن کے کیڑے نے جو اس کے اعضاء کو کھا رہا تھا۔ پھر جب گر پڑا تو جنہوں نے معلوم کیا کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ جی، اس کو بھی بے آپ شک نوٹ قوم کر لیں، سبا ہم کے نے لیے کئی بار یہ پڑھا کہ جو انبیاء ہیں انہیں غیب کا علم نہیں ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے آئے تھے خوشخبری دینے کے لیے حضرت اسحاق کی، تو انہوں نے بکرا پیش کیا، جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا بھنے ہوئے بکرے کی طرف تو وہ پہچان گئے نبی، یہ تو فرشتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ دیکھیں، حضرت عائشہ کا ہم نے قصہ پڑھا، وہ جو واقعہ عفق تھا اس میں نہیں پتہ تھا جب تک آیت نہیں نازل ہوگی۔ اسی طرح بے شمار آپ کو پتہ چلتی ہیں کہ انبیاء کے پاس بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ اب یہاں لوگ سمجھتے ہیں جنات کے پاس کوئی ایسا علم ہے، تو کہا جا رہا ہے جنات کے پاس بھی نہیں تھا۔ اب یہ تھا کہ یہ جو جنات تھے وہ آپ کے تابع تھے، آپ ان کے اس طرح تھے جیسے ایک آقا ہوتا ہے جو حکم دیتے ہیں، جیسے مالک ہوتے ہیں۔ تو اب کیا تھا کہ وہ جس جگہ بیٹھتے تھے جس کرسی پہ، اس کے باہر یوں کہیں ایک شیشے کا ایک دیوار تھی اور دروازے تھے اس روم کے، اور باہر جنات ہوتے تھے، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جو ایک لکڑی ہے اس سے ٹیک لگا کر،
اب کیا ہوتا ہے، وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، وہ سب گمان کرتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان جو جنات ہیں ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ آپ کی موت واقع ہوگی. اب انہیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ جو لکڑی ہوتی ہے اس سے گن کھا جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا نا دیمک جسے کہتے ہیں، جب وہ گن کھا جاتا ہے اور وہ لکڑی جب ختم ہو جاتی ہے تو آپ دھڑم سے نیچے گر جاتے ہیں. تو شیطان جتنے بھی جنات ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے انتقال کو کافی ٹائم ہو گیا تھا. جب تک اس لکڑی کو جس کے سہارے وہ بیٹھے تھے اس کو دیمک نے نہیں کھا لیا تو جنات کو نہیں پتا چلا. تو جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. جی. بے شک قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک نشان تھا، دائیں اور بائیں دو باغ، اپنے رب کی روزی کھاؤ اور اس کا شکر کرو، عمدہ شہر رہنے کو اور بخشنے والا رب. پھر انہوں نے نافرمانی کی، پھر ہم نے ان پر سخت سیلاب بھیج دی اور ہم نے ان کے لیے دونوں باغوں کے بدلے میں دو باغ بدمزہ پھل کے اور جھاؤ کے اور کچھ تھوڑی سی بیڑیوں کے بدل دیے. یہ ہم نے ان کی ناشکری کا اب بدلہ یہ دیا اور قوم، ہم یہ سبا ناشکروں. کون ہے؟ یہ وہی ہیں سلمان جو ہدہد نے جسے دیکھا تھا، اور اس کے بارے میں دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے دور میں جو ہے اگر دیکھا جائے ہر طرف ہی گلزار تھا کہ پھل ہی پھل تھے، لیکن انسان جہاں کھڑا ہوتا تھا رائٹ دیکھے یا لیفٹ دیکھے اسے باغ ہی باغ نظر آتے تھے. تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کھاؤ اور اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ. جی. یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا اور ہم ناشکروں ہی کو برا بدلہ دیا کرتے ہیں. اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے جو نظر آتے تھے، اور ہم نے ان میں منزلیں مقرر کر دی تھی. ان میں راتوں اور دنوں کو امن سے چلو. پھر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہماری منزلوں کو دور دور کر دے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا سو ہم نے انہیں کہانیاں بنا دی اور ہم نے انہیں پورے طور پر پارا پارا کر دیا. بے شک اس میں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. جی، اور یہ جو البتہ برکت والی شیطان نے ان پر بستی اپنا. ہے یہ شام اور فلسطین کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارے انبیاء کی زمین ہے. ہم نے پڑھا تھا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہجرت کر کے شام آئے تھے، اور فلسطین وہ ملک ہے جہاں پر ہمارے تمام انبیاء رہے ہیں. تو وہ ہمارے لیے باعث سے اگر آپ دیکھیں برکت والی ہے. جی. اور البتہ شیطان نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، سوائے ایمانداروں کے ایک گروہ کے سب اس کے تابع ہو گئے. حالانکہ ان پر اس کا کوئی زور بھی نہیں تھا مگر یہی کہ ہم نے ظاہر کرنا تھا کون آخرت میں ایمان لاتا ہے، کون اس سے شک میں پڑا ہوا ہے. تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. کہہ دو اللہ کے سوا جن کا تمہیں گھمنڈ ہے انہیں پکارو، وہ نہ تو آسمان ہی میں ذرہ بھر اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا ان میں کچھ حصہ ہے اور نہ ان میں سے اللہ کا کوئی مددگار ہے. اور اس کے ہاں سفارش نفع نہ دے گی مگر اسی کو جس کے لیے وہ اجازت دے گا. یہاں تک کہ جب ان کے دل سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے کہتے ہیں ہمارے رب نے کیا فرمایا، وہ کہتے ہیں سچی بات فرمائے، وہی عالیشان اور سب سے بڑا ہے. کہہ دو تمہیں آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، کہو اللہ. اور بے شک ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا صحیح گمراہی میں. کہہ دو نہ تم پوچھے جاؤ گے اس کی نسبت جو ہم نے جرم کیا ہے، اور نہ ہم ہی پوچھے جائیں گے اس کی بابت جو تم کرتے ہو. کہہ دو ہم سب کو ہمارا رب جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرے گا، اور وہی فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے. کہہ دو جنہیں تم نے اس سے شریک بنا کر ملا رکھا ہے مجھے بھی تو دکھاؤ، بلکہ وہی اللہ غالب حکمت والا ہے. اور ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے تو صرف سب لوگوں کو خوشی اور ڈر سنانے کے لیے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو. کہہ دو تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ ہے کہ جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو. اور کافر کہتے ہیں ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس پر جو اس سے پہلے موجود ہے. اور کاش آپ دیکھتے جبکہ ظالم اپنے رب کے حضور میں کھڑے کیے جائیں گے، ایک ان میں سے دوسرے کی بات کو رد کر رہا ہوگا. جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار ہوتے. جو لوگ بڑے بنتے تھے ان سے کہیں گے جو کمزور سمجھے جاتے تھے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا، بعد اس کے کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے. اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ ان سے کہیں گے جو متکبر تھے، بلکہ تمہارے رات اور دن کے فریب میں جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کر دیں اور اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، اور دل میں بڑے پیشمان ہوں گے جب عذاب کو سامنے دیکھیں گے. اور کافروں کی گردنوں میں ہم توق ڈالیں گے، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اسی کا تو بدلہ پا رہے ہیں. اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے دولت مندوں نے یہی کہا
کہ جو تم لے کر آئے ہو ہم نہیں مانتے، اور یہ بھی کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے بڑھ کر ہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہ دیا جائے گا۔ کہہ دو میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور کم کر دیتا ہے، لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے۔ جی یہ اور آیت نمبر تمہارے مال اور 36 اولاد آپ ایسی نوٹ چیز کر نہیں لیں، جو تمہیں آیت نمبر 36 نوٹ کر لیں، اور یاد رکھیں مال و اولاد اس وقت اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں جب آپ ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں، ورنہ کثرت مال آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، جو اس کے بعد کیا ہے تو جی۔ اور تمہارے مال اور اولاد ایسی چیز نہیں جو تمہیں مرتبہ میں ہمارے قریب کرتے ہیں، مگر تو ایمان لایا اور نیک کام کیے، بس وہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے جی اس کا جو تو انہوں یہ نے ایک کیا۔ بات یاد رکھیں، رزق کی جو کشادگی ہے اور یا تنگی ہے تو اللہ کے اختیار میں ہے، تو اس لیے جسے زیادہ ملا وہ اکڑے نہیں اور جسے کم ملا وہ بگڑے نہیں، یہ ضروری ہے۔ جی اس کا جو انہوں نے کیا وہی بارہ خانوں میں امن سے ہوں گے، اور وہ جو ہماری آیتوں کے رد کرنے میں کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے۔ کہہ دو بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس سے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کوئی چیز بھی تم خرچ کرتے ہو سو وہی اس کا عوض دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہی ہے جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، ہمارا تو تجھ سے ہی تعلق ہے، نہ ان سے ہے بلکہ یہ شیطانوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی کے معتقد تھے۔ پھر آج تم میں سے کوئی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اور ہم ظالموں سے کہیں گے تم اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ محض ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں سے روک دے جنہیں تمہارے باپ دادا پوچھتے تھے، اور قرآن کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ محض ایک تراشا ہوا جھوٹ ہے، اور کافروں نے حق کے متعلق کہا جب ان کے پاس آیا کہ یہ محض ایک سرہی جادو ہے، اور ہم نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی کہ وہ اسے پڑھتے ہوں، اور ہم نے ان کی طرف سے آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، اور یہ لوگ اس کے 10ویں حصے کو نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پھر میرا کیسا عذاب ہوا۔ کہہ دو میں تمہیں ایک بات نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو ایک ایک کھڑے ہو کر غور کرو کہ تمہارے اس ساتھی کو جنون تو نہیں ہے، وہ تمہیں ایک سخت عذاب آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ کہہ دو اس پر جو اجرات میں نے تم سے مانگی ہو وہ تمہارے ہی پاس رہے، میری مزدوری تو اللہ ہی پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کہہ دو میرا رب سچا دین برسا رہا ہے اور وہ چھپی ہوئی چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو حق آ گیا ہے، جھوٹے معبود نہ پہلی بار پیدا کرتے ہیں اور نہ دوبارہ پیدا کریں گے۔ کہہ دو اگر میں غلط راستہ پر ہوں تو میری غلطی کا وبال مجھ ہی پر ہوگا، اور اگر میں سیدھی راہ پر ہوں تو اس لیے کہ میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے، بے شک وہ سننے والا قریب ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جبکہ وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے پس نہ بچ سکیں گے، اور پاس ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، اور کہیں گے ہم اس قرآن پہ ایمان لے آئے ہیں، اور اتنی دور سے ایمان کا ان کے ہاتھ آنا کہاں ممکن ہے، حالانکہ پہلے تو اس کا انکار کرتے رہے اور بے تحقیق باتیں دور ہی دور سے ہانکا کرتے تھے، اور ان میں ان کی خواہش میں آڑ کر دی جائے گی جیسا کہ ان کے ہم خیال لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے کیا گیا، بے شک وہ بھی حیرت انگیز شک میں پڑے ہوئے تھے۔ جی الحمدللہ یہ سورہ کمپلیٹ ہوگی۔ تو اس سورہ میں ہم نے کافی ساری چیزیں سیکھی، آپ نے دیکھا کہ اہل بیت جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کو کیسے اللہ تعالیٰ نے حکمت سے بات سمجھائی ہے، بتایا جا رہا ہے صالح معاشرے کے جو افراد ہیں مومن مرد اور عورتیں انہیں کیسی ہونی چاہیے، جیسے بتایا گیا کہ سچے ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں، خواشے ان میں صفت ہوتی ہے، صدقات دیتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ ذکر کی کثرت ہمیں کرنی ہے، پھر جو منہ بولا بیٹا ہے وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا حضرت زید بن حارث سے، اس کا ذکر آیا ہے اس میں، حضرت زینب سے جو ان کی شادی ہوئی ہے اس کا ذکر آیا ہے، پردے کا حکم آیا ہے، خاتم النبی ہیں آپ یہ بتایا گیا ہے، درود شریف آپ پر بھیجنے چاہیے، اور آپ دیکھیں حجاب کی اور سے کس طرح خواتین کو پردے کے پیچھے سے جو چیزوں کا لین دین کرنا ہے نامحرم مردوں سے وہ بتائی جا رہی ہے۔ دعوت کے آداب بتائے گئے ہیں کہ بلا جو ہے انویٹیشن کے آپ کسی کے گھر نہ جائیں، اور اگر گئے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد منتشر مطلب اپنے گھر کو لوٹ جائیں، غیر ضروری انہیں اذیت نہ دیں۔ یہ تمام باتیں کرتے ہوئے بتایا گیا کہ تمام چیز کہتے ہوئے کہ آپ نے بات جو کہنی ہے قول سدید کرنی ہے، مطلب سیدھی بات کرنی ہے،
اور اچھے عمل کرنے، شکر گزار رہنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں حضرت داؤد کا مثال دی گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے بتائے گئے، اور سبا جو قوم تھی اس کے بارے میں بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات جو آسمان اور زمین کے وہ بتانے کے بعد یہ کمپلیٹ ہو گئی ہماری سورہ سبا، اور ہم نے سورہ احزاب دونوں یہ کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ اب آگے سورہ فاتر آ رہی ہے، اور اس کی جو آیتیں ہیں 45 ہیں اور رکوعات 5 ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے۔ تو آپ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جی آمنہ آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں؟ جی پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد اسی اللہ کو لائق ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پردار بازو ہیں، اور وہ پیدائش میں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو رحمت، بارش وغیرہ یہاں پر فرشتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کچھ سورہ ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوئی ہیں، مور دین 6، جیسے سورہ فاتحہ ہے، ابھی پیچھے ہم نے ایک اور سورہ پڑھی تھی جب سورہ سبا شروع ہوئی تھی، اور اب یہ سورہ، اور اس میں بتایا جا رہا ہے فاتر الحمدللہ فاتر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسولا اولی الاجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تعریف اللہ کے لیے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے، ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مفہوم ہے کہ حضرت جبرائیل امین کے 600 پر تھے، 600۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ پر دیے ہیں، اور ان کی تعداد بھی پھر بتائی جا رہی ہے کہ فرشتوں کے کیا معاملات ہیں اور کیسی مخلوق تھی۔ جی اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے اس کے بند کرنے کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اے لوگوں، تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تم شرک کر کے کہاں الٹے جا رہے ہو؟ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سب امور اللہ ہی کے روبرو پیش کیے جائیں گے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ضرور سچا ہے، سو ایسا نہ ہو کہ یہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں ڈالے رکھے، اور ایسا نہ ہو کہ تم کو دھوکے باز شیطان اللہ سے دھوکے میں ڈال دے۔ یہ شیطان بے شک تمہارا ہے، سو تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھتے رہو۔ وہ تو اپنے گروہ کو محض اس لیے باطل کی طرف بلاتا ہے تاکہ دوزخیوں میں سے ہو جائے۔ بس جو لوگ کافر ہو کے یہ سب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ تو کیا ایسا شخص جس کو اس کا عمل بد اچھا کر کے دکھایا گیا پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا، اور ایسا شخص جو کبھی کو کبھی سمجھتا ہے کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ ان پر افسوس کر کے کہیے آپ کی جان نہ جاتی رہے۔ اللہ کو ان کے سب کاموں کی خبر ہے، اور اللہ ایسا ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو خشکتا زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح قیامت میں آدمیوں کا جی اٹھنا ہے۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہے تو تم تم تمام تر عزت خدا ہی کے لیے ہے۔ اچھا کلام اسی تک پہنچتا ہے، اور اچھا کام اسی کو پہنچتا ہے، اور جو لوگ اس کے خلاف بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور ان لوگوں کا یہ مسکر نیست نابود ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ضمناً مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر تم کو جوڑے جوڑے بنایا، اور کسی عورت کو نہ حمل رہتا ہے اور وہ نہ جنتی ہے، مگر سب اس کی اطلاع سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نہ کسی کی عمر زیادہ مقرر کی جاتی ہے اور نہ کسی کی عمر کم مقرر کی جائے، مگر یہ سب لوح محفوظ میں ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کو آسان ہے۔ اور دونوں دریا برابر نہیں ہے، بلکہ ایک تو شیریں پیاز بجھانے والا ہے جس کا پینا بھی آسان، اور ایک شور تلخ ہے
اور تم ہر ایک دریا سے مچھلیاں نکال کر ان کا تازہ گوشت کھاتے ہو، نیز زیور یعنی موتی نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو اس میں دیکھتا ہے، اور تو کشتیوں کو اس میں دیکھتا ہے، پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے اس کی روزی ڈھونڈو اور تاکہ تم شکر کرو۔ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور مثلاً یہ کہ اس نے سورج کو اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے۔ یہی اللہ جس کی یہ شان ہے، تمہارا پروردگار ہے، اس کی سلطنت ہے، اور کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم ان کو پکارو بھی تمہاری پکار تو سنیں گے نہیں، اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہارا کہنا نہ کریں گے، اور قیامت کے یہاں روز پر وہ دیکھیے خود کہا تمہارے جا رہا شرک ہے کرنے اب کے آپ ہم سارے مخالفت کریں گے۔ رمضان میں کھجوریں کھا رہے ہیں، تو آپ جب کھجور کو کھولیں نا تو اس کی گڈلی کے اوپر آپ چھلکا دیکھیے گا کتنا زیادہ باریک چھلکا ہوتا ہے، دیکھیں وہ اس کا بھی اختیار نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، تو ہم کیسے ان کو پکار لیتے ہیں؟ اتنی پیاری مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور تجھ کو خبر رکھنے والے کے برابر کوئی نہیں بتلا دے گا۔ اے لوگو، تم بھی خدا کے محتاج ہو، اور اللہ تو بے نیاز اور خود تمام خوبیوں والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے، اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات خدا کو کچھ مشکل نہیں، اور کوئی دوسرے کا بوجھ گناہ کا نہ اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی بوجھ کلدا ہوا، یعنی کوئی گنہگار کسی کو اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی، تب بھی اس میں سے کچھ بھی بوجھ نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ شخص قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ تو صرف ایسے لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بے دیکھنے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے لیے پاک ہوتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی آیت میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہیں جو اور غور و فکر کرنے کے لیے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَعْذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کہ کوئی وزن اٹھانے والا کسی دوسرے کا وزن نہیں اٹھائے گا، چاہے وہ پھر آگے وضاحت کیا آ رہی ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہی ہو۔ اکثر جب ہم شاپنگ پہ جاتے ہیں اور کافی سارے ہمیں کوئی ٹرالی نہیں مل رہی، ہم نے بیگ اٹھائے ہوتے ہیں، تو ہمارے دوست، ہمارے بچے، ہمارے ہسبینڈس یا ہمارے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ آدھا مجھے دے دیں، آپ کتنا کیا اٹھائیں گے، لیکن وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر کہا گیا کہ جو بہتر ہیں، جو فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ ہیں جن کے اندر خشیت ہوگی رب کی، وہ غیب پہ علم رکھتے ہوں گے، نماز قائم کر رکھتے ہوں گے۔ پھر کیا ہے تزکا فإنما یتزکا لنفسہ کہ وہ لوگ جنہوں نے پاک رکھا اپنے آپ کو، کہ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بتایا گیا اور کہا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ الی اللہ المصیر، اور پلٹنا سب کو اللہ کی طرف ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، جس طرح پورے آپ کار فور میں گھومنے کے بعد جو کہ اتنا بڑا ہے آپ کو پے کرنا ہے بل، اسی طریقے سے آپ سب نے سب کچھ دنیا میں کرنے کے بعد لوٹنا اللہ کے پاس ہے۔ جی اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ تاریخی اور روشنی، اور نہ چھاؤں اور دھوپ، اور زندے اور مردے سے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو جو قبروں میں مدفون ہیں۔ جی آپ تو یہاں صرف دیکھیں، ڈرانے اگر والے ہیں، آیتیں ہم دیکھیں ساری آیتیں الگ ہیں۔ آیت نمبر 19 ہے وما یستوی الاعمی والبصیر کے برابر نہیں ہے اندھا اور آنکھوں والا، ولا ظلمات ولا نور، اور نہ اندھیرے اور نور، ولا ظل ولا الحرور۔ آپ دیکھیں چھاؤ اور دھوپ، اور پھر وما یستوی الاحیاء ولا الاموت، اور زندہ اور مردہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو اپوزٹس یوز کریں، ضد ایک دوسرے کی۔ تو یہاں کیا ہے کہ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ معاشرے کے اندر جن لوگوں کے ساتھ آپ سروائیو کرتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں، ان میں خیر اور شر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے مومن اور کافر کا فرق، کہ جس طرح مومن اور کافر ایک جیسے بالکل نہیں ہو سکتے، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسا نہیں ہو سکتا، جس طرح مردہ اور زندہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، جس طرح اندھیرا اور روشنی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، جس طرح چھاؤ اور دھوپ ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے کوئی کافر اور مسلمان ایک جیسا نہیں ہو سکتا، دونوں ہی الگ الگ ہیں۔ جی آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں،
ہم ہی نے آپ کو دین حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈرا سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہو جس میں کوئی ڈرا سنانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھو میرا کیسا عذاب ہوا۔ اے مخاطب، کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں، سفید اور سرخ کے ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں، اور بعضے نہ سفید نہ سرخ بلکہ بہت گہرے سیاہ۔ اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپائیوں میں بھی بعضے ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں، اور خدا سے وہی بندہ ڈرتا ہے جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ واقعی اللہ بہت زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ماند نہ ہوگی، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں بھی پوری دیں اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دیں۔ بے شک وہ بڑے بخشنے والا قدردان ہے۔ آیت اور یہ نمبر کتاب 29 اور 30 نوٹ کر لیں۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے، ایک تو تلاوت کی بات کی جا رہی ہے کتاب کی، تو یہاں دیکھیں اقیم الصلاۃ ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں نا، یہاں جو اہم بات ہے تلاوت کی ہے، تو تلاوت کو عام کریں۔ ابھی ماشاءاللہ رمضان ہے، کوشش کریں، اور جن کی تجوید تھوڑی کمزور ہے وہ تجوید کی کلاسز ضرور جوائن کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو اٹک کے پڑھتا ہے اس کا اجر دوہرا ہے۔ اب اس کو ہم کیسے سمجھیں گے دہرا؟ سمجھیں ہم کچھ لوگ ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میری غلطی ہوتی ہے تو مجھے نہیں سیکھنا، بلکہ دہرا اس لیے ہے کیونکہ جب آپ ایک حرف پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب آپ ڈر رہے ہوتے ہیں، مطلب 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور الف لام میم 3 حرف ہیں تو 30 نیکیاں ہوگی۔ تو جب آپ اٹک رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ حروف بار بار پڑھتے ہیں تو آپ کو اجر بھی بار بار ملتا ہے۔ تو تلاوت کا ایک تو اہتمام کرنا، نماز قائم کرنی ہے، اور جو بھی رکس آپ کو دیا ہے وہ آپ لے کر تو نہیں پیدا ہوئے، نہ لے کے جانے والے ہیں۔ ہر نعمت جو آپ کے پاس موجود ہے، آپ کی ہیڈ ٹو ٹوز، اگر آپ اپنی ذات کو دیکھ لیں، اپنے مال کو دیکھ لیں، اپنی اولاد کو دیکھ لیں، جو بھی نعمت، جو بھی رکس اللہ نے آپ کو دیا ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی رکس ہے کہ آپ بول اچھا سکتے ہیں، یہ بھی رکس ہے کہ آپ لکھ اچھا سکتے ہیں۔ تو جس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ رکس ہے، اور اسے اللہ کے راستے میں لگانا ہے۔ اور آپ یہ جو ہے کہا گیا کہ تجارت ہے، اور ایسی تجارت ہے جس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو نقصان ہو، یہ صرف فائدہ دینے والی ہے، اور اجر کو بھی بڑھا دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے اور قدردان ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو نا قدرے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ قدردان ہے۔ جی اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حالت کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے تمام دنیا کے بندوں میں سے پسند فرمایا۔ پھر بعضے تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعضے ان میں متوسط درجے کے ہیں، اور بعضے ان میں خدا کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑا فضل ہے۔ وہ باغات میں ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، اور ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی، اور کہیں گے اللہ کا شکر، لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے رنج و غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کی مقام میں لا اتارا، جہاں ہم کو نہ کوئی کفت پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا آئے گی کہ مر ہی جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس دوزخ میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو یہاں سے نکال لیجئے، اب خوب اچھے اچھے کام کریں گے، برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس جلانے والا بھی پہنچا تھا؟ تو اس نے نہ ماننے کا مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے دل کی باتوں کا۔
وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا. سو جو شخص کفر کرے گا اس کی کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے، اور نیز کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے. آپ کہیے کہ تم اپنے قراردار شریکوں کا حال تو بتاؤ جن کو تم خدا کے سوا پوچھا کرتے ہو، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا جزو بنایا ہے، یا ان کا آسمان بنانے میں کچھ سا جا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہو، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آئے ہیں. یقیناً بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ موجود حالت کو چھوڑ نہ دے، اور اگر موجودہ حالت کو چھوڑ بھی دیں تو پھر خدا کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا. وہ حلیم غفور ہے. ان کفار قریش نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں. پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی کو ترقی ہوئی. دنیا میں اپنے کو بڑے سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کا وبال حقیقی ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے. تو کیا یہ ایسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے کافر لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ سو آپ خدا کے اس دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور آپ خدا کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے. اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو منکر لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے. خدا ایسا نہیں کہ کوئی چیز قوت والی اس کو ہرا دے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، کیونکہ وہ بڑا علم والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب فوراً داروگیر فرمانے لگتا تو روئی زمین پر ایک متنفس کو نہ چھوڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین یعنی قیامت تک مہلت دے رہا ہے. سو جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا. جی یہاں پر دیکھیں یہ جو آخری آیت ہے اس کی 45 آپ دیکھیں کہ جس طرح بچے غلطی کرتے ہیں ہم فوراً ان کو ٹوکتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ نہ بڑھے. اللہ تعالیٰ بھی اگر ہماری ہر گناہ پہ گرفت کر رہا ہوتا تو آپ سوچیں کہ دن میں کتنی بار ہماری گرفت ہوتی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ وہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جب ان دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرایا اور وہ قتل ہو گیا اور ان کی انٹینشن یہ نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کہا کہ اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. تو آپ کے جتنے بھی بڑے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اس سے آپ رجوع کریں اور اس سے طلب کریں اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اس کا ارادہ اس کو دوبارہ نہیں کروں گی، میرے اس گناہ کو بخش دے. اب سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے اور کچھ تھوڑی سی ہی ہے، اگر آمنہ پڑھنا چاہ رہی ہیں یا کوئی اور تو بتا دیں. اس میں سورہ یاسین جو ہے یہ 83 آیتیں ہیں اور یہ میں مکی کنٹینیو سورہ کر لیتی ہوں. اوکے، اور اس کے 5 رکوعات ہیں، تو ہم یہ پڑھ لیتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین، قسم ہے قرآن باحکمت کی کہ بے شک آپ منجملہ پیغمبروں کے ہیں اور سیدھے رستے پر ہیں. یہ قرآن خدا زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرا دیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے. اسی سے یہ باخبر ہے. ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں. جس نے ان کی سر پر سر اوپر کو اہل گئے، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو گھیر دیا، سو وہ نہیں دیکھ سکتے. اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے. یہ ایمان نہ لائیں گے، بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور خدا سے بے دیکھے ڈرے. سو آپ اس کو مغفرت اور عمدہ اوس کی خوشخبری سنا دیں. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی چن کر
ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا تھا۔ اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے، جبکہ ہم نے ان کے پاس اول دو کے بھیجا، سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھوٹا بتلایا، پھر تیسرے رسول سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی آدمی ہو، اور خدائے رحمان نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار علیم ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا تھا۔ وہ لوگ کہنے لگیں گے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے، اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم نصیحت کی جائے، بلکہ تم خود حد عقل و شرع سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور ایک شخص مسلمان اس شہر کے کسی دو مقام سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ضرور ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود راہ راست پر بھی ہیں۔ جی، تو ہمیشہ میں بتایا جا رہا ہے سورہ یاسین بہت مختصر، کیونکہ یہ ساری آیاتیں بار بار ہم ریپیٹ کر چکے ہیں، اور اس کے اندر دیکھیں جو آخری آیت ہے کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، کہ کہا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا یہ بات تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے، اور مطلب تمہیں پیروی کرنی ہے اور سوال نہیں کرنا کسی اجر کا، وہ جو ہدایت پر ہے، مطلب آپ نے لوگوں کو خیر تو پہنچانی ہے لیکن اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرنا ہے۔ الحمدللہ یہاں ہمارا پارہ نمبر 22 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم پہلے دعا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مختصر سی بات کرتے ہیں کیونکہ اذان ہونے والی ہے۔ اللہم آنی ساشتی فی قبری، اللہم رحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته وآناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، آمين آمين۔